وقالوا قلوبنا غلف، اور یہودی کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں. یہ مضمون بار بار آئے گا سورۃ المائدہ میں، سورہ نساء میں. مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کہ آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ لو ہم پہ اثر نہیں کرے گا، ہم بڑے پکے ہیں اپنے عقیدے میں. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اسی تے اپنا بابیاں دا عقیدہ نہیں چھڈنا، تسی جو مرضی کر لو اسی پکے ہیں. اچھا یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن اور حدیث پڑھنے کے اوپر، حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تم بابوں کے ساتھ پکے ہو تو بابے قرآن اور حدیث پہ ہوتے ہیں نا. حتیٰ کہ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے وہ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے اے نبی تمہاری بات سے ہمارے کانوں میں سکل آتا ہے، ہمارے کان بہ رہے ہیں تمہاری بات سننے سے. ہم اپنے عقیدوں میں پکے ہیں. آج اگر مسلمان کا بھی یہی ایٹیچیوڈ ہو، سر ویڈیو ریکارڈڈ ہے باپا جانی کی، انہوں نے کہا میرے کان بہ رہے ہیں، آنکھیں اندھی ہیں ہر اس بات کو سننے سے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو. سر حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، وہ بہرے نہیں ہے، وہ قرآن میں ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. کس وجہ سے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کو سیل کر دیا ہے، ان کی آنکھوں کو، کانوں کو. بہ رہے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ہدایت نہیں پائیں گے. تو یہ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ اے عیسیٰ جو تم نے کرنا ہے نا کر لو، ہمارے دل پہ غلاف ہے، اتنا مضبوط ہے ہمارا دل ہے، یعنی تو جو مرضی معقول بات بھی کر رہا ہے نا ہم تب بھی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے. یہاں بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی پوری بخاری گزار دو ہمارے اوپر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر وہ کتابوں کا خدا تو اور ہے نا. جب انہوں نے کہا ہمارے دل پہ غلاف ہے، اللہ نے کہا بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ لعنت ہے تمہارے دل کے اوپر پڑی ہوئی تمہارے کفر کے سبب، انکار کرنے کے سبب. لعنتی ہو، یہ کہتے ہو کہ بات نہیں اثر کرتی، اصلی مار پئی ہے تو انہوں اللہ دی، لعنتی ہو چکے ہو. ویسے تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے، جو کہتے ہیں نا پوری بخاری قرآن بھی پڑھ لو پہ اثر نہیں ہونا، ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہ لعنت پڑ گئی تمہارے اوپر. لیکن ہم بڑی سافٹ سی لینگویج میں کہتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی تو یہ لعنت کی وجہ سے ہوا ہے. ہونا تو چاہیے کہ تم پہ معقول بات کا اثر ہو، تو تمہیں تو پریشان ہو جانا چاہیے کہ تم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ، یہ یعنی تھرڈ سٹیج کا کینسر تمہیں ہو چکا ہے روحانی. یہ تو تم اپنی خود برائی بیان کر رہے ہو، یہ اچھائی تو نہیں ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہوں گے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ہماری یہ کتاب اللہ کی طرف سے، یعنی اب قرآن کا اللہ ذکر کر رہا ہے. ہسٹری بتاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل وہ ناہنجار ہیں، انہوں نے اپنے یہودی پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا، تو ہمارے اس پیغمبر کو جو بنو اسماعیل میں سے ان کو کیسے ماننا ہے؟ اب جب یہ کتاب ان کے پاس آئی ہے مصدق لما معہم، اس حال میں آئی ہے کہ جو کتابیں وہ خود مانتے ہیں نا ان کتابوں کو یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ آ کہہ رہی ہے کہ تسی سارے غلط ہو. چلو پھر تھوڑی کنفرنٹریشن آ جاتی ہے کہ یار یہ کتاب کہہ رہی ہے تورات بھی غلط، انجیل بھی غلط، تو بندے کو دشمنی آتی ہے. جب یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ تورات انجیل بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اب کیا دشمنی ہے؟ اور تصدیق میں کیا قیامت مضمر ہے؟ تصدیق اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ کتاب کہتی ہے کہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں، اور تصدیق اس اعتبار سے بھی ہے کہ تورات اور انجیل نے کہا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے، ان پر کتاب نازل ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو تمہاری کتاب جھوٹی ہو جانی تھی اگر یہ کتاب نازل نہ ہوتی. کیوں؟ تورات اور انجیل کی پروفیسیز اگر پوری نہ ہو تو کتابیں جھوٹی ہو جائیں گی نا. تو قرآن کا آنا ان کتابوں کو سچا کر رہا ہے کہ ان میں جو لکھا تھا نا کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے، تو قرآن نے آ کے ان کتابوں کی عزت میں اضافہ کر دیا ہے. یہ تصدیق کرنے والی ہے، ان کتابوں کو بھی درست کہہ رہی ہے اور پریکٹیکلی فزیکلی زبان حال سے مصدق بن کے آئی ہے ان کتابوں کی. مصدق لما معہم وکانوا من قبل، اور جب اس سے پہلے ان یہودیوں کی حالت تھی یستفتحون علی الذین کفروا، یہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. قرآن نازل ہونے سے پہلے تو اس قرآن کے اور اس پیغمبر کے یہ اتنے شہدائی تھے کہ جب کافروں سے ان کی جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں میں جب ان کو شکست ہوتی تھی تو اس کتاب اور پیغمبر کے ذریعے سے اللہ کی طرف دعا مانگا کرتے تھے. کیا؟ کہ یا اللہ اس پیغمبر کو جلدی جلدی بھیج، اس کے ساتھ مل کر ہم پوری دنیا میں تیرا نام روشن کریں گے.
ظاہر ان کی کتابوں میں تھا، آخری پیغمبر نے آ کے رومن اور پرشین امپائر گرانی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے تمہاری حالت تھی کہ تم دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ آخری نبی کو جلدی جلدی بھیج، ہم ان کے ساتھ مل کے تو کافروں کے خلاف جہاد کریں. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہی نبی آ گئے جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا. سورۃ الانعام میں آئے گا اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کے ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے. پھر بھی انہوں نے بغیم بینہم کی وجہ سے، ارج ٹو ڈومینیٹ، زدم زدہ انکار کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہو اللہ کی ایسے کافروں کے اوپر جنہوں نے حق بات قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ وہ آیت ہے سورہ البقرہ کی 89 نمبر آیت جو اکثر ہمارے بریلوی بھائی پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ یہودی بھی نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، تو وسیلہ جائز ہوتا ہے. ایک گل ہی کچھ اور سی، ٹھیک ہے، وہ مستدل الحاکم میں موجود ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ. تو جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ پہلے تو تم اس نبی کے ذریعے سے جنگوں میں فتح مانگا کرتے تھے، مراد یہ کہ کہتے تھے کہ جنگ میں فتح ہوگی جب یہ میرے پیغمبر آئیں گے، اب جب آئے تو انکاری ہو گئے. وسیلہ اور توسل پہ میرا مسئلہ 43 دیکھ لیں، اس میں نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا. اور آپ دیکھیں جو ہدایت یہود و نصارہ کے پاس ریٹن فارم میں تھی انہوں نے انکار کیا، ان کو فائدہ نہیں ہوا، اور جن کے لیے نہیں تھی انہوں نے یہودیوں سے سن کے قبول کر لیا، دنیا کے امام بن گئے. اوس اور خزرج، اوس اور خزرج جنگجو تھے عرب کے، مشرکین عرب کے قبائل. جب بھی یہودیوں سے لڑتے تھے، یہودی چونکہ دنیا دار، دنیا پرست، بزدل، ہمیشہ یہ جنگ میں مار کھاتے تھے. تو یہ کہتے تھے بچو جی اب تو مار رہے ہو نا، جب وہ آخری نبی آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا پہ غلبہ کر لیں گے. تو یہ اوس اور خزرج کے کان پک چکے تھے یہ بات سن سن کے، اور وہ ڈرتے تھے کہ یار ان کا مسیحا کب آئے گا، وہ منجی اور ہادی بن کے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب وہ آئے تو یہ تو اپنے بابوں کے پیچھے لگ گئے علماء یہود کے. اوس اور خزرج نے یہودیوں سے پہلے ہی انہوں نے کہا یار یہ وہی پیغمبر نہ ہو. حج پہ آئے ہوئے تھے، وہاں دیکھا حضور علیہ السلام خیموں میں دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کے رہے تم ہی ایمان لے کے ان کو اپنا لیڈر بنا لو. اور سر پھر اللہ نے دنیا کے امام ان کو بنا دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ محنت جس جگہ کر رہے ہیں وہیں پہ رزلٹ نکلے، رزلٹ کہیں اور نکل سکتا ہے. مودودی صاحب کی پوری محنت سب کانٹیننٹ میں ہے، رزلٹ نکل رہا ہے الجزائر کے اندر، مصر کے اندر، افریقہ کے اندر، وہاں ان کو ایز اے ٹیکسٹ بک. اور آج جو مسلمانوں کا سب سے پاپولر لیڈر ہے طیب اردگان، وہ کہتے ہیں میرا روحانی مرشد جو ہے مودودی ہے. تو سر رزلٹ کہیں اور نکلے گا، وہ اللہ کو پتہ رزلٹ کہاں نکالنا ہے، جو قبول کر لے گا. ورنہ چچا ہوگا ابو لہب ہوگا، اور بلال حبشہ سے آیا ہوا ہے جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے سیدنا بلال. سیدنا عمر کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جس نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو جو محنت کرے گا میرے بھائی اس کو ہی رزلٹ ملے گا. میرے خیال ہے اسی آیت کے اوپر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ یہیں سے اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت جو یہودیوں کے لیے ڈائریکٹلی ہدایت کا سبب تھی، انڈائریکٹلی وہ ان کے لیے جو اوس اور خزرج تھے مشرکین عرب کے قبائل ان کے لیے بنا دی. تو آپ دیکھ لیں سر پھر وہ کیسے اوپر گئے ہیں، نبی علیہ السلام کا کیسا انہوں نے ساتھ دیا ہے. مہاجرین تو میرے بھائی 125 تھے، باقی تو سارے انصار مدینہ تھے. انصار مدینہ اوس اور خزرج تھے.